ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ مولانا العظیم. اس سے قبل کی بات کو بڑھاؤں درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ عارف صاحب باہر بیٹھے پلیز ہی مدرسے اپنے کے لیے فطرانہ صدقہ وغیرہ جو ہے وہ آپ دے کر کے زکات بھی دے کر جا سکتے ہیں. باہر بیٹھے ٹپائی لگا کر حافظ عارف صاحب. معزز سامعین حضرات، قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا چوتھا سپارہ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کہ ہرگز تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. اس پر میری 3-4 تقریریں ہو چکی ہیں غالباً. خلاصہ اس کا یہ کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرو. آج کا جو چیپٹر میرا رہے گا مختصر جو گفتگو رہے گی وہ صدقہ فطر کے تعلق سے. روز عید میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غربا اور مساکین کا خیال رکھنے کی بھی تعلیم دی اور غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کو بھی اس خوشی میں شریک کرنے کے لیے صدقہ فطر کا حکم دیا. کہہ دو سبحان اللہ. کہ وہ نادار افراد جو اپنی ناداری کے باعث اس روز سعید کی خوشی نہیں منا سکتے وہ بھی اس دن خوشی منا لے. سبحان اللہ. میرے دوستو، حضرت سیدنا عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب سے اور وہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر مکہ معظمہ کی گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے. کہہ دو سبحان اللہ. یہاں سے اس حدیث سے یہ پتہ ہمیں چل گیا کہ یہ صدقہ فطر کیا ہے، نکالنا کیا ہے، یہ واجب ہے. تو واجب بمانا ضروری، یعنی یہ ایسا امر ہے شریعت کا جس کو بجا لانا ضروری ہے. آگے یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک تھی. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا. کیوں مقرر فرمایا؟ تاکہ فضول اور بےہودہ کلاموں سے روزے کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے. اس کا مقصد سمجھیے آپ. صدقہ فطر یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ غربا کی مدد کے لیے بھی ہے اور پھر یہ صدقہ فطر عطا کرنا واجب ہے. لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ تو مقصد اس کا یہ ہے کہ روزے کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے اور نیز مساکین کے کھانے کا بھی انتظام ہو جائے. کہہ دو سبحان اللہ. روزہ رکھ کر کے نا، کیونکہ ہماری سال پورے کی ہیبٹ بنی ہوتی ہے 11 مہینے تو ہم اسی میں رہتے ہیں، غیبت میں، چغلی میں، گالی گلوچ میں، خرافات میں، بس اسی میں لگے رہتے ہیں. ہر خاص و عام کی بات کرتا ہوں، اس میں میں بھی شامل ہوں. میں یہ نہیں کہ میں کہوں کہ جناب میں بالکل پوتر ہوں، دھلا ہوا نہیں. ہر خاص و عام سب شامل ہے اس میں. اور روزہ رکھ کر کے بھی ہم یہ عمل نہیں چھوڑ رہے. اور اس وقت سب سے بڑا بوال جو بنا ہوا نا روزے کے مکروہ بننے کے لیے، جو روزے کو مکروہ کر دیتا ہے وہ یہ موبائل ہے. جھوٹ اس پر بندہ بول رہا ہے، بے حیائی کی چیزیں اس پر دیکھ رہا ہے. وہ کہتے ہیں روزہ تو کھانے میں ہم نے کھایا، صبح سحری بند کر لی، اب افطاری کر لیں گے. دن پورے موبائل میں گھسا رہتا ہے. اور یہاں تک کہ اعتکاف میں بھی لوگ ہیں اور اعتکاف میں بھی وہ موبائل پر ویڈیو بنا رہے ہیں اور موبائل پر سب چیزیں کر رہے ہیں. ہے نہیں بولیے آپ. ہاں یہ بات الگ سی ہے کہ اعتکاف ہو جائے گا لیکن اعتکاف کی روحانیت نہیں ملے گی. اعتکاف کی روحانیت نہیں ملے گی. اسی طریقے سے روزہ تو ہو جائے گا لیکن روزے کی جو فضیلت اور جو روحانیت، جو اس کا فیض تھا، جو اس سے تقوی حاصل ہونا تھا، وہ تقوی نہیں ملے گا. تو اب یہ جو صدقہ فطر ہے نا، یہ جو دیا جاتا ہے،
یہ صدقہ فطر اس لیے دیا گیا، یہ میری بات نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزے کی حالت میں آپ نے جو لغو کلام کیے، آپ کی جو گفتگو لغو رہی، جو آپ نے اس کو جناب والا اپنے وقت کو ضائع کیا اور روزے کو میلا کیا، کپڑا میلا ہوتا ہے تو اس میں میل لگتی ہے نا، اسی طرح روزہ میلا ہوگا، وہ کس طرح ہوگا جب انسان روزہ رکھنے کے بعد بری باتیں کرتا رہے گا، تو اس بری بات سے دھلائی کے لیے، صفائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر متعین فرما دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے ایک اور پڑھیے، روزہ مغلق رہتا ہے۔ مغلق کا مطلب ہوتا ہے لٹکا رہتا ہے، یہ سنا ہوگا آپ نے بارہ، یہ بھی روایت ہے، یہ پچھلی جو روایت میں نے بیان کی آپ کے سامنے یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت تھی، اب جو روایت بیان کرنے جا رہا ہوں میں آپ کے سامنے وہ بھی اسی کی روایت ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے۔ صدقہ فطر نکالنا کیا ہو گیا؟ واجب اور ضروری ہو گیا۔ صدقہ فطر ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں اور ان کا نصاب حاجات اصلیہ یعنی ضروریات زندگیہ سے فارغ ہو۔ اب تھوڑا اس کو خلاصہ کروں میں، اس کے خلاصے کے لیے ہم یہاں چلتے ہیں تھوڑا سا۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے باب میں واجب ہونا جو ہے وہ نصاب کے ہونے کے لیے اس سال کتنی رقم انسان کے پاس ضروری ہے؟ 36,750 روپے کا جو مالک ہوگا اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے اور صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ لیں آپ نے میری بات؟ یہ میں نے آپ کو وہاں سے کوٹ کر کے یہاں سے لا کر کے سمجھا دیا، اور ایک آدھ بات میں آپ سے اور کروں گا، زیادہ لمبی باتیں نہیں کرنی ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل و بالغ ہونا شرط نہیں، جس طرح نماز کے لیے کیا ہے؟ عاقل ہو، بالغ ہو، صدقہ فطر کے لیے عاقل اور بالغ ہونا شرط نہیں۔ یہیں سے پتہ کیا چل گیا کہ نابالغ بالغ ہونا شرط نہیں، تو نابالغ کی طرف سے بھی صدقہ فطر بولو نا کیا ہے؟ واجب ہے، واجب ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ لفظ بولا کرو، سیکھو علم سیکھو، سمجھ میں آ گیا؟ یہ چند دن ہیں، یہ جو سکھا رہا بندہ اس کے اوپر بھی مٹی آ جانی، آئی سمجھ نہیں؟ دنیا بدلتی رہتی ہے، رنگ بدلتے رہتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ وقت ہے سیکھ لو۔ اور جب کہا کہ عاقل اور بالغ ہونا شرط نہیں، تو پتہ چلا عاقل اور بالغ جب ہونا شرط نہیں تو نابالغ پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کس پر؟ کہ جو عقل نہیں رکھتا یعنی مجنون وغیرہ ہوگا تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ اب جناب آپ کہیں گے نابالغ، تو نابالغ کا صدقہ فطر جو ہے وہ اس کے باپ کے ذمے پر رہے گا، ٹھیک ہے نہیں؟ اب جو مجنون ہے یعنی عقل نہیں رکھتا، وہ تھوڑا پاگل پن ہے اس کا، تو اگر وہ خود مالدار ہے تو سرپرست جو اس کا سرپرست ہے وہ اس کے مال سے اس کا صدقہ فطر ادا کر دے۔ اگر وہ مالدار نہیں تو پھر اس کا سرپرست اپنی طرف سے اس کا صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرے، ٹھیک ہے نہیں؟ اب میں یہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل و بالغ ہونا شرط نہیں، بلکہ بچہ یا مجنون یعنی پاگل بھی اگر صاحب نصاب ہوں تو ان کے مال میں سے بھی ان کا ولی یعنی سرپرست صدقہ ادا کرے، ٹھیک ہے نہیں؟ مالک کے نصاب مال پر اپنی طرف سے، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے، اور اگر کوئی مجنون یعنی پاگل اولاد ہے چاہے وہ پاگل اولاد بالغ ہی کیوں نہ ہو تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ ہاں اگر وہ بچہ یا مجنون اگر خود صاحب نصاب ہے تو پھر ان کے مال میں سے فطرہ ادا کر دے، ٹھیک ہے نہیں؟ مسئلہ سمجھ گیا؟ مزید اگر میں چھوڑوں گا بات، چیپٹر لمبا ہے، کل انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے، بہرحال آج آپ کو میں نے اتنا بتا دیا۔ تو بہتر ہے کہ صدقہ فطر یہ صبح، کل اس پر بات ہوگی، عید کی صبح ہی یہ واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ بہرحال اس سے پہلے بھی آپ رمضان میں جیسے ابھی سے آپ ادا کرنا چاہیں نا تو صدقہ فطر آپ ادا کریں، اس نیت کے ساتھ کریں
کہ جو غربا اور مساکین ہیں وہ بھی تاکہ اچھا لباس اور اچھا کھانا عید کے دن تیار کر دیں. اور اگر آپ نے عید کی نماز پڑھی اور اس وقت ادا کیا، اس سے پہلے ادا کرنا تو ضروری ہے، اور اگر اسی وقت ادا کیا تو آپ کو بیچارہ عید والے دن آیا اسی طریقے سے پکا نہیں کچھ اب لے کے جائے گا، پھر بنائے گا، پھر کھائے گا، اس سے بہتر ہے کہ آپ رمضان میں ابھی سے صدقہ فطر ادا کر لیں. اور جو رمضان سے پہلے بھی اگر کوئی صدقہ فطر ادا کرنا چاہے رمضان سے پہلے بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ اب اگر ایک مسئلہ لگے آپ کے یہاں جڑا ہوا اس لیے بول دیتا ہوں، اگر عید کی نماز پڑھ لی اور عید کا دن گزر گیا اور صدقہ فطر نہیں دیا، لوگ یہ سوچتے ہیں یار یہ تو عید والے دن واجب تھا اب آگے نہیں بلکہ وہ پوری زندگی واجب رہے گا، اس کو وہ صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا، ورنہ آپ نے حدیث سن لی روزہ زمین اور آسمان کے درمیان کیا رہے گا؟ معلق رہے گا، لٹکا رہے گا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب حق سننے اور حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صغائر کبائر گناہوں کو خدا معاف فرمائے، ہم سب کو ایک اور نیک کر دے، دنیا بھی اور آخرت بھی خدا ہم سب کی بہتر کرے. لا الہ الا اللہ. السلام علیکم.